الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تاریک دنیا میں نور ہرا، یہ ہے آج کا عنوان۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ سن 1445 ہجری ہے، 1440 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے 1450 سال پہلے کا زمانہ۔ کتنے سال پہلے کا؟ 1450 سال پہلے کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ ذرا سوچو کہ ہمارے بچپن کا زمانہ کیسا تھا، ذرا خیال کرو۔ پھر ذرا سوچو کہ 100 سال پہلے دنیا کیسی تھی، اور پیچھے جائیے 500 سال پہلے دنیا کیسی تھی، 1000 سال پہلے کی دنیا اور اس زمانے کے لوگ کیسے تھے، اور پیچھے جائیے 1500 سال پہلے کی دنیا کیسی تھی اور اس زمانے کے لوگ کیسے تھے۔ 1500 سال پہلے انسان اور انسان کے درمیان تبادلے خیالات کے وسائل، کمیونیکیشنز کے ذرائع کس قدر کم تھے آج کے مقابلے میں۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے۔ ایک ملک اور دوسرا ملک کے درمیان ذریعے کمیونیکیشن کے ذریعے، خیالات کے تبادلے کے ذریعے کس قدر کم تھے، تعلقات کتنے کم تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں انسان کی معلومات کس قدر کم تھیں، انسان کے خیالات اس زمانے میں کس قدر ناقص تھے، انسان پر وہم کا کس قدر غلبہ تھا اس زمانے میں۔ وہم کو ہی حقیقت سمجھتا تھا انسان، وہمیت عام تھی دنیا میں۔ جہالت کے اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلی تھی اس زمانے میں، 1500 سال پہلے کے زمانے میں۔ اس وقت دنیا میں نہ موبائل تھا، نہ کمپیوٹر، نہ انٹرنیٹ، نہ ریل، نہ ہوائی جہاز، نہ پرنٹنگ پریس، نہ مدرسوں اور کالجوں کی کثرت۔ اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بعض حیثیتوں سے آج کے زمانے کے ایک عام آدمی کی بنسبت کم تھیں۔ جن باتوں کو آج اوہام و خرافات، سپرسٹیشنز سمجھا جاتا ہے، ان کو اس زمانے کے لوگ حقیقت سمجھتے تھے۔ آج جن باتوں کو ہم وہم سمجھتے ہیں، غلط بات سمجھتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اسی کو صحیح سمجھتے تھے، وہم ہی کو حقیقت سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ فیکٹ سمجھتے تھے، سپرسٹیشن کو۔ انسان کی عجائب پرستی، عجیب باتوں کو بہت شوق سے سننا اور ان پر بھروسہ کرنا، ان پر ایمان لانا، عجیب باتوں کو، انہونی باتوں کو، عجائب پرستی۔ انسان کی عجائب پرستی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں کوئی صداقت اور سچائی، کوئی بزرگی اس وقت تک نہیں مانتا تھا جب تک کہ وہ فوق الفطرت نہ ہو، سپر نیچرل نہ ہو۔ معمولی چیزوں میں، عام چیزوں میں وہ کوئی بزرگی نہیں سمجھتا تھا۔ کوئی بزرگ ہونا ہے
یا کوئی بڑی بات ماننا ہے تو وہ کیا ہے؟ سپر نیچرل ہونا. اس قسم کے خیالات تھے اس زمانے میں. فوق الفطرت چیزوں کو جو ہے ماننا، خلاف عادت نہ ہو، ان یوزول نہ ہو، تو اسے جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بڑی صداقت نہیں مانتا تھا. کسی انسان کا اللہ والا ہونا یا کسی اللہ والے کا انسان ہونا ان کے خیال میں ناممکن تھا اس زمانے میں. اور آج بھی بہت سارے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ انسان سے کچھ اور ہوگا، فرشتہ ہوگا یا کچھ ہوگا یا کچھ ہوگا، اور جو انسان ہے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس قسم کے خیالات تھے. اس تاریک دور میں زمین کا ایک حصہ، ایک علاقہ ایسا تھا جہاں تاریکی اور بھی بڑھی ہوئی تھی. اس زمانے کے متمدن ممالک میں، اس زمانے کے سیولائزڈ ممالک میں عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا. عرب کے نزدیک ایران، روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان ملکوں سے جدا کر رکھا تھا. لہٰذا وہاں دوسرے ملکوں میں جو مختصر سی تہذیب اور شائستگی پائی جاتی تھی وہ بھی عرب تک نہیں پہنچ سکی، عربوں کو نصیب نہیں ہو سکی. عرب کے سوداگر اونٹوں پر مہینے کا سفر طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے اور صرف مال اور چیزیں بیچ خرید کر واپس آ جاتے تھے. علم و تہذیب ساتھ نہ لاتے تھے. دوسرے ملکوں کو جاتے تھے عرب کے لوگ تجارت کے لیے، بس تجارت کرے واپس آ گئے. وہاں کی جو تہذیب ہے، وہاں کا جو تمدن ہے، وہ وہاں کا جو علم ہے وہ اپنے ساتھ نہ لاتے تھے. عرب میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ لائبریری تھی، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا. تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. پورے ملک میں، پورے ملک عرب میں صرف گنتی کے چند لوگ تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، مگر وہ لکھنا پڑھنا بھی تھوڑا سا لکھنا پڑھنا، کوئی بھاری بھرکم لکھنا پڑھنا نہیں، بس نام کے واسطے لکھنا پڑھنا آتا تھا صرف چند لوگوں کو. ان کے پاس، عربوں کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی زبان ضرور تھی، عربی زبان، جس میں اونچے خیالات کو ادا کرنے کی، بلند خیالات کو ادا کرنے کی بڑی صلاحیت تھی. ان میں بہت اچھا ادبی ذوق بھی موجود تھا. عربوں میں ان کی زبان بھی اعلیٰ درجے کی زبان تھی، ان کے اندر ذوق بھی، ادبی ذوق بھی اچھا بڑھا چڑھا ہوا تھا، مگر ان کے معلومات بہت محدود تھیں، ان کے خیالات بہت گرے ہوئے تھے، ان پر اوہام کا، سپرسٹیشنز کا غلبہ تھا. ان کے عادات میں بہت جہالت اور وحشی پن تھا، گنوار پن تھا. ان کے اخلاق بہت گرے ہوئے تھے عربوں کے اس زمانے میں. یہ سب باتیں ان کے اشعار کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. اس زمانے کے اشعار زیادہ تر ان کا ادب شعر کی شکل میں تھا، شاعری کی شکل میں تھا. ان کی شاعری کے کچھ نمونے آج تک بھی ہمیں ملے ہیں، ان سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا. قبیلہ اپنی جگہ خود مختار اور آزاد تھا. ہر قبیلہ خود مختار اور آزاد، کسی کے کنٹرول میں نہیں. جنگل کا قانون تھا، جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا، اس کا مال لے لیتا. جنگل کا قانون، جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور
اس کا مال لے لیتا۔ ایک دیہاتی عرب یہ سمجھتا تھا کہ جو شخص اس کے قبیلے کا نہیں ہے اسے کیوں نہ مار ڈالے اور اس کا مال کیوں نہ چھین لے۔ یہ تھا اس زمانے کے دیہاتی عربوں کا خیال اور سوچ۔ اخلاق، تہذیب اور شائستگی جو کچھ بھی تھے گرے ہوئے تھے، جو کچھ بھی اخلاق تھے ان میں گرے ہوئے، اور جو تھوڑی سی تہذیب اور شائستگی تھی گری ہوئی حالت میں، بھدے حالت میں، بھدی حالت میں۔ پاک اور ناپاک، جائز و ناجائز کی تمیز نہ تھی۔ ان کی زندگی گندی اور ان کے طریقے وحشیانہ تھے۔ زنا، جوا، شراب، چوری، قتل اور خون ریزی ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ یہ سب معمول باتیں تھے ان کے نزدیک۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف ننگے ہو جاتے تھے اور اسے برا بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی بعض عورتیں تک ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں کعبۃ اللہ شریف کا۔ یہ تھے ان کے اخلاق۔ وہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتے تھے اس جاہلانہ خیال کی بنا پر کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ انہیں کھانے، کپڑے اور طہارت کے معمولی آداب تک معلوم نہ تھے۔ مذہب کے معاملے میں ان میں وہ تمام جہالتیں اور گمراہیاں موجود تھیں جو اس زمانے کی دنیا میں تھیں۔ بت پرستی، ارواح پرستی، ستارہ پرستی سب ان میں تھیں۔ یہ خدا پرستی ہی نہیں تھی۔ پیغمبروں اور ان کی تعلیمات کا کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی اولاد ہیں، یہ جانتے تھے، مگر ان پیغمبروں کی تعلیمات وہ نہیں جانتے تھے۔ صرف نام جانتے تھے، ہمیں ان کے اولاد ہیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، یہ جانتے تھے، مگر ان کی تعلیمات کیا ہیں نہیں جانتے تھے۔ اس زمانے کے عربوں میں یہ خرابیاں موجود تھیں، مگر ان میں چند خوبیاں اور اچھائیاں بھی تھیں۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی قوتوں اور ان کی صلاحیتوں کے خزانے ابھی تک محفوظ پڑے ہوئے تھے۔ پورے معاشرے کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، اور فرداً بھی جو ان کی قوتیں تھیں اندرونی، جو ان کی صلاحیتیں تھیں، وہ محفوظ پڑے ہوئے تھے، استعمال نہیں ہوئے تھے۔ عرب ریگستان کے خریوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی مزاج میں فطری سادگی تھی، نیچرل سمپلنس، فطری سادگی تھی، تکلفات اور بناوٹ نہیں تھی۔ گرم آب و ہوا، لو کے تھپیڑوں، دن رات کے سفروں، بھوک پیاس، قتل و غارت گری، ان سب کی وجہ سے ان میں سخت جانی تھی، سخت جانی بہادری تھی۔ ان کا حافظہ، ان کی یادداشت زبردست تھی۔ وہ اپنے نسب، اپنے باپ دادا اور اوپر پیڑھی تک، باپ دادا پر دادا وغیرہ اوپر پیڑھی تک یاد رکھتے تھے ان کے نام۔ ایسا زبردست حافظہ تھا ان کا، بلکہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں تک کے نسب یاد رکھتے تھے۔ انسان تو انسان، بلکہ اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کے نسب، کون کسے جنا، اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، اونٹوں اور گھوڑوں کے بارے میں بھی جو ہے یہ یاد رکھتے تھے۔ ایسا حافظہ تھا ان کا۔ وہ دھن کے پکے تھے۔ وہ اگر کسی غلط روش پر چلتے تو پورے شرح صدر پر چلتے اور مخالفتوں کا مقابلہ کرتے۔ ایک بات دل میں بیٹھ گئی تو اسی پر چلتے، کتنی بھی تکلیف آؤ، کتنی بھی مخالفتیں ہوں، اپنی بات کو چھوڑنے والے نہیں، دھن کے پکے۔ لیکن
اگر ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا جائے تو پھر ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے۔ ایسے زمانے میں، ایسی دنیا میں، ایسے ملک میں، ایسے لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا پرورش کرتے تھے، ماں باپ کے انتقال کے بعد جلد ہی دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہوش سنبھالے تو بدوی لڑکوں کے ساتھ، عرب کے دیہاتی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرائیں۔ جوان ہوئے تو تجارت، بیوپار کرنے لگے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، سب کچھ انہی عربوں کے ساتھ تھا جن کا حال ابھی بیان کیا گیا۔ جن عربوں کا حال ابھی بیان کیا گیا انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، رہنا سہنا آپ کا بھی تھا۔ کوئی تعلیم نہیں، لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا۔ چند مرتبہ تجارتی سفر میں عرب سے باہر ملک شام گئے تھے، بس اتنا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کے زمانے میں شروع ہی سے آپ کے عادات، آپ کے اخلاق ان سب لوگوں سے بالکل الگ رہے جن میں آپ پیدا ہوئے۔ جو اخلاق عربوں کے ابھی گنائے گئے ویسے بد اخلاق آپ میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت سے پہلے بھی بچپن گزرا، جوان ہوئے، اور جن سے آپ کا میل جول اور معاملات رہے ان سے بالکل الگ، ان کے حالات سے، ان کے اخلاق سے بالکل الگ تھے آپ کے حالات اور آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ کی صداقت اور سچائی پر پوری قوم گواہ تھی، پوری قوم گواہی دیتی تھی۔ آپ نے کسی سے بد کلامی نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی گالی گلوج نہیں کی۔ آپ کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ جو بھی آپ سے ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ لین دین، تجارت اور معاملات میں سچے اور ایماندار تھے۔ سب آپ پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور آپ کو امین کہتے تھے، امانت دار، سچا، صادق، امین کہتے تھے۔ دشمن تک اپنی قیمتی مال آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے تھے۔ اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی قیمتی مال آپ کے دشمن تک آپ کے پاس رکھتے تھے کہ محفوظ ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ بے حیا لوگوں کے درمیان آپ نہایت حیادار تھے۔ بد اخلاق لوگوں کے درمیان آپ نہایت پاکیزہ اخلاق تھے۔ شراب اور جوے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ کے ہر کام میں پاکیزگی اور صاف ستھرائی تھی۔ سنگ دلوں کے درمیان آپ نرم دل تھے، سنگ دلوں کے درمیان آپ نرم دل تھے۔ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے، مسافروں کی میزبانی کرتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے بلکہ دوسروں کی خاطر خود دکھ اٹھاتے۔ صلح پسند تھے۔ اپنی قوم کے فساد اور خون ریزی دیکھ کر آپ کو دکھ ہوتا تھا۔ بت پرستوں کے درمیان وہ ایسے سلیم الفطرت تھے اور صحیح العقل تھے کہ کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکائے۔ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا بھی نہ کھاتے۔ شرک اور مخلوق پرستی سے آپ کو نفرت تھی۔ اس ماحول میں آپ ایسے ممتاز تھے جیسے گپ اندھیرے میں ایک چراغ روشن ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں ہیرا چمک رہا ہے، ایسا تھا آپ کا معاملہ۔ تقریباً 40 سال تک
ایسی پاک صاف شریفانہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں یکایک ایک انقلاب، ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اچانک اپنے ماحول کی کوئی چیز بھی آپ کو اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ جہالت، بد اخلاقی، بد نظمی، شرک و بت پرستی کے اس ہولناک سمندر سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ وہ سب سے الگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں میں جا جا کر بیٹھنے لگتے ہیں۔ تنہائی اور سکون میں کئی کئی دن گزارنے لگتے ہیں۔ روزے رکھ رکھ کر اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کوئی ایسی روشنی ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ اس چاروں طرف چھائے اندھیرے کو دور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دے۔ ایسی تبدیلی آپ میں آنے لگتی ہے۔ پھر اچانک آپ کی حالت میں یکایک ایک اور عظیم الشان تبدیلی آتی ہے۔ ایک دم سے آپ کے دل میں وہ روشنی آتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی۔ اچانک ایک روشنی آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ اچانک آپ کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جو آپ میں پہلے نہ تھی۔ آپ غار کی تنہائی سے نکل آتے ہیں، غار حرا، جہاں بیٹھ بیٹھ کر آپ غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، اپنے قوم کی حالات پر کڑتے تھے، اسے بدلنے کے طریقے سوچتے تھے۔ ایسی حالت میں یہ جو اچانک روشنی آپ کے دل میں آ گئی، اس روشنی کو لے کر آپ غار حرا کی تنہائی سے نیچے اتر آتے ہیں۔ آ کر اپنی قوم سے، مکے والوں سے کہتے ہیں کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب بے حقیقت ہیں، بیکار ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کبھی نہیں کہے۔ جب روشنی آ گئی آپ کے دل میں، جب وحی الہی آپ کو ملی، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو آ کر آپ نے کہنا شروع کیا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب بے حقیقت ہیں، بیکار ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ تم اور ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، ایک اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو۔ گناہ کے یہ سب کام چھوڑ دو جو تم کرتے ہو کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت گری، یہ ظلم و ستم، یہ بے حیائیاں اور بدکاریاں، یہ سب گناہ کے کام چھوڑ دو۔ سچ بولو، انصاف کرو، کسی کی جان نہ لو، کسی کا مال نہ چھینو۔ تم سب انسان ہو، انسان اور انسان سب برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی انسان کا بڑاپن اس کے خاندان اور قبیلے میں نہیں، بلکہ خدا پرستی میں ہے، نیکی اور تقوی میں ہے۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تمہارے اعمال کے لحاظ سے اللہ تمہیں جنت دے گا یا دوزخ میں ڈال دے گا۔ اچانک ایسے پیغام کے ساتھ آپ اپنی قوم کے سامنے آئے۔ دین حق کا یہ پیغام جب آپ اپنی قوم کے سامنے پیش کیے تو جاہل قوم آپ کی دشمن ہو گئی، گالیاں دینے لگی، پتھر مارنے لگی۔ ایک دو دن نہیں، پورے 13 برس تک آپ پر سخت ظلم کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو اپنے وطن سے نکل جانے پر مجبور کی۔ پھر جہاں جا کر آپ پناہ لیتے ہیں
جہاں جا کر آپ پناہ لیتے ہیں وہاں بھی آپ کو ہر طرح ستاتی رہی آپ کی وہ قوم. تمام عرب کو آپ کے خلاف کر کے 8 سال تک 8 برس تک آپ کو حالت جنگ میں مبتلا رکھی. آپ ان سب تکلیفوں کو سہتے رہے مگر اپنی بات سے نہ ٹلے. آپ کی قوم آپ کی دشمن کیوں ہوئی؟ کیا زر اور زمین کا جھگڑا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال چاہتے تھے، ان سے زمین دیو بولتے تھے؟ کیا خون کا کوئی دعویٰ تھا؟ کیا آپ نے کسی کا قتل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن ہو کر آپ کو مارنا چاہتے تھے؟ کیا آپ ان لوگوں سے دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے تھے؟ نہیں، ساری دشمنی صرف اس بات پر تھی کہ آپ ایک خدا کی بندگی اور پرہیزگاری اور نیکوکاری کی تعلیم کیوں دیتے ہیں، اس بات پر ان کی دشمنی تھی. ساری دشمنی صرف اس بات پر تھی کہ بت پرستی اور شرک اور بدعملی کے خلاف کیوں بولتے ہیں. پہلے سے جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں ان کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں، پہلے سے جو چلتے آ رہا ہے اسے کیوں چھوڑو بولتے ہیں. ساری دشمنی اس بات پر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی دی ہوئی تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ قریش مکہ آپ کو بادشاہی دینے تیار تھے، دولت دینے تیار تھے، بشرطے کہ آپ اپنی تعلیم چھوڑ دیں، مگر آپ نے سب کو ٹھکرا دیا. اپنی تعلیم کی خاطر پتھر کھانا اور ظلم سہنا قبول کیا. آخر کیوں؟ کیا لوگوں کے خدا پرست اور لوگوں کے نیکوکار بن جانے میں آپ کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا کوئی زیادہ ذاتی فائدہ تھا آپ کا؟ آپ اپنی کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے بھلوں کے لیے، دوسروں کے بھلے کے لیے تکلیفیں اٹھائے. تکلیفیں دینے والے وہی تھے جن کا آپ بھلا چاہتے تھے. یہ کیسی نیک نفسی تھی آپ کی، کیسا ایثار اور کیسی ہمدردی تھی آپ کی، کیسی انسانی ہمدردی تھی آپ کی. آپ کا استقامت یعنی اپنی بات پر اٹل رہنا، مضبوط قائم رہنا، آپ کا عزم، آپ کا پکا ارادہ، آپ کا ثبات بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی صداقت پر کس قدر یقین تھا، اپنی سچائی پر، اپنی باتوں پر. جو باتیں وہ اپنی قوم سے کہتے تھے ان باتوں پر آپ کا کس قدر یقین تھا، یہ آپ کی استقامت بتاتی ہے. یہ تو آپ کے انقلاب حال کا ایک پہلو تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انقلاب آیا اس کا ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو اس سے بھی حیرت انگیز ہے. 40 برس کی عمر تک آپ ایک عرب تھے، عام عربوں کی طرح. اس دوران کسی نے اس تاجر کو ایک جادو بیان مقرر کی حیثیت سے نہ جانا. کسی نے آپ کو الہیات اور فلسفہ اخلاق اور سیاسیات اور معاشیات اور عمرانیات کے مسائل پر بحث کرتے نہیں دیکھا. کسی نے آپ سے خدا اور ملائکہ اور آسمانی کتابوں اور پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں اور قیامت اور حیات بعد الموت اور دوزخ اور جنت کے متعلق کچھ نہ سنا، ایک لفظ نہ سنا ان باتوں کے بارے میں. آپ پاکیزہ اخلاق اور بہترین سیرت اور کردار ضرور رکھتے تھے مگر 40 برس کی عمر تک آپ کی ذات میں کوئی بھی غیر معمولی پن نہ پایا گیا جس سے لوگ یہ سوچتے کہ یہ شخص سب کچھ بننے والا تھا. ایسا کوئی غیر معمولی پن 40 سال تک آپ کی زندگی میں نہیں رہا. مگر 40 برس کے بعد جب آپ غار حرا سے ایک نیا پیغام لے کر اترے تو یک لخت آپ کی کایا ہی پلٹی ہوئی تھی.
یک لخت آپ میں ایک زبردست تبدیلی آ گئی تھی۔ اب آپ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہے تھے، قرآن مجید، جسے سن کر سارا عرب حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کلام کے زبردست اثر سے آپ کے کٹر دشمن بھی اس کلام کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں نہ اتر جائے۔ ایسا بے مثل کلام کبھی عرب کے کانوں نے سنا ہی نہ تھا، ایسا کلام آپ سنانے لگے۔ اب یکایک آپ ایک بے مثل حکمت والے تھے، ایک بے مثل حکیم تھے، اخلاق و تمدن کو سدھارنے والے تھے، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست تھے۔ اب اچانک ایک زبردست قانون دینے والے بن گئے، ایک اعلیٰ درجے کے جج بن گئے، اعلیٰ درجے کے جج بن گئے، ایک بے نظیر سپہ سالار تھے۔ اس ان پڑھ امی صحرا نشی نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد حکمت و دانائی کی وہ باتیں کہنی شروع کر دیں جو نہ ان سے پہلے کسی نے کہی تھیں، نہ کوئی ان کے بعد کہہ سکا۔ ایسی عقل مندی کی باتیں، ایسی دانائی کی باتیں، ایسی حکمت کی باتیں آپ نے کہنی شروع کی۔ آپ نے معاشرت اور معیشت اور اجتماعی معاملات اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنانا شروع کیے، اور ایسے قوانین بنائے کہ بڑے بڑے علماء اور عقلاء غور و فکر اور عمر بھر کے تجربات کے بعد مشکل سے ان قوانین کی حکمتیں سمجھ سکتے ہیں، ایسے زبردست قوانین آپ نے بنائے۔ وہ خاموش پرامن سوداگر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی تلوار نہ چلائی تھی، کبھی کوئی فوجی تربیت نہ پائی تھی، دیکھتے دیکھتے ایک بہادر سپاہی بن گئے، جن کا قدم سخت سے سخت جنگوں میں بھی اپنے مقام سے ذرا نہ ہٹا۔ ایسے زبردست فوجی جنرل بن گئے جنہوں نے 9 سال کے اندر تمام ملک کے عرب کو فتح کر لیا، اور جن کی پیدا کی ہوئی فوجی تنظیم اور جن کی پیدا کی ہوئی جنگی روح کے اثر سے بے سر و سامان عربوں نے چند سال میں دنیا کی 2 عظیم فوجی طاقتوں کو الٹ کر رکھ دیا، رومن امپائر کو اور ایرانین امپائر کو۔ وہ الگ تھلگ رہنے والا سکون پسند انسان، جس کے اندر کسی نے 40 برس تک کوئی سیاسی دلچسپی نہ پائی تھی، یکایک اتنا زبردست ریفارمر اور مدبر بن کر ظاہر ہوا، اسٹیٹسمن بن کر ظاہر ہوا کہ 23 سال کے اندر 12 لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے عرب ریگستان کے منتشر، جنگجو، جاہل، سرکش، گنوار اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلوں کو ایک مہذب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا، ایسے لوگوں کو ایسا بنا دیا۔ ریل، ٹی وی اور پریس کی مدد کے بغیر اس زمانے میں، جبکہ نہ ریل تھے، نہ ٹی وی، نہ پریس، اس زمانے میں آپ نے ایسا کر دکھایا۔ آپ نے ان لوگوں کے خیالات بدلے، ان کے اخلاق بدلے، ان کی وحشت کو، ان کے گنوار پن کو بہترین مدنیت میں تبدیل کر دیا، بہترین سویلٹی میں تبدیل کر دیا۔ ان کی بد کرداری اور بے اخلاقی کو تقوی اور مکارم اخلاق میں بدل دیا، ان کی بد کرداری کو بہترین اخلاق میں آپ نے بدل دیا، ان کی سرکشی اور انارکی کو قانون کی پابندی اور اطاعت امر میں تبدیل کر دیا،
جو کسی کی ماننے والے نہ تھے، کسی قانون کے پابندی کرنے والے نہ تھے، ایسی قوم کو، ایسے جنگجو عربوں کو آپ نے قانون کی پابندی اور امر کی اطاعت، حکم کی اطاعت کرنے والی قوم بنا دیا۔ اس بانج قوم کو جس میں صدیوں سے کوئی قابل ذکر انسان پیدا نہیں ہوا تھا، آپ نے ایسا مردم خیز بنا دیا کہ ہزار در ہزار عظیم شخصیتیں اٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کو دین اور اخلاق اور تہذیب کا سبق دینے لگے۔ ہزاروں سال سے جس عرب ملک میں کوئی ایک قابل ذکر انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس قوم کو آپ نے ایسی تربیت دی کہ ان میں ایسے ہزار در ہزار انسان پیدا ہوئے جو اٹھ کر دنیا کو درس دینے لگے، تہذیب کا، اخلاق کا، مذہب کا، دین کا۔ اور یہ کام آپ نے ظلم و جبر اور فریب و دغا سے انجام نہیں دیا۔ اتنا بڑا کام جو آپ نے کیا، یہ کام آپ نے نہ جبر سے کیا، نہ فریب سے، نہ دغا سے، بلکہ دل جیتنے والے اخلاق سے، دل جیت لینے والے اخلاق سے آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، اور لوگوں کی روحوں کو مسخر کر لینے والی شرافت سے اور دماغوں پر قبضہ کر دینے والی تعلیم سے آپ نے یہ کام انجام دیا۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا، رحم اور شفقت سے دلوں کو موم کیا، عدل و انصاف سے حکومت کی، حق اور صداقت سے کبھی ذرا نہ ہٹے، جنگ میں بھی کسی سے دغا نہ کی، جنگ میں بھی، حالت جنگ میں بھی کسی سے دغا نہ کی، اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، وطن سے نکالا تھا، جنہوں نے سارے عرب کو آپ کے خلاف اٹھا کھڑا کیا تھا، ان کو بھی آپ نے فتح پا کر معاف کر دیا، اپنے لیے کبھی ان سے بدلہ نہ لیا۔ ان سب باتوں کے ساتھ آپ کے ضبط نفس بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ تمام ملک کے بادشاہ ہو گئے، اس وقت بھی وہ جیسے غریب پہلے تھے ویسے ہی غریب رہے۔ ساری عرب کی دولت بلکہ دوسرے ملکوں کی دولت بھی آپ کے قدموں میں آنے لگی، مگر آپ نے غربت کو پسند کیا۔ جیسے غریب پہلے تھے ویسے ہی غریب رہنا پسند کیا۔ پھوس کے چھپر میں رہتے تھے، پھوس کے چھپر میں رہتے تھے، گھاس پھوس کے، بوریے پر سوتے، موٹا جھوٹا پہنتے، غریبوں کی سی غذا کھاتے، فاقے تک کر گزرتے تھے، رات رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی خدمت کرتے تھے، عام لوگوں کی طرح کام کرنے میں آپ کو تامل نہ تھا۔ آخر وقت تک آپ کے اندر شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور بادشاہی کا بڑا پن، بڑے آدمیوں کا سا تکبر اور غرور نہیں پیدا ہوا۔ آخر وقت تک آپ میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ عام آدمیوں کی طرح لوگوں سے ملتے جلتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، عوام کے درمیان اس طرح بیٹھتے کہ اجنبی آدمیوں کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ اس محفل میں قوم کا سردار کون ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے شہنشاہ، عرب کے حکمران ایسے بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا آدمی، دوسرے ملکوں سے آنے والا آدمی اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں پیغمبر کون ہے، پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ تھا آپ کا کردار۔ عوام کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اجنبی آدمی کو
یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس محفل میں قوم کا سردار، ملک کا بادشاہ کون ہے۔ تمام عمر کی جد و جہد کے بعد آپ نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، اتنا کچھ کیا مگر خود کیا کمایا اور اپنے لوگوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ نہ چھوڑا، اپنا پورا ترکہ اپنی قوم پر وقف کر دیا۔ جو کچھ آپ کو ملا، جو انعام بھی، جو دولت بھی آپ کو ملی، آپ نے اپنی قوم کو دے دی، مسلمان قوم کو، اہل ایمان کو آپ نے وقف کر دیا۔ اپنے پیرووں پر آپ نے اپنی یا اپنی اولاد کے کچھ بھی مالی حقوق قائم نہ کرے، کچھ بھی مالی حقوق قائم نہ کیے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ لینے کے حق سے محروم کر دیا، صرف اس لیے کہ آگے چل کر آپ کے ماننے والے آپ کی اولاد ہی کو ساری زکوٰۃ نہ دینے لگیں، اس لیے ان کو دولت کیا دیتے، زکوٰۃ لینے سے بھی منع کر دیا، ان پر زکوٰۃ آپ نے حرام کر دی، سیدوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ یہ تھی آپ کی نیک نفسی اور بے نفسی۔ ایسے تھے اس عظیم الشان انسان کے کمالات، جن کا تذکرہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے کارنامے اور آپ کی عظمت اور بڑائی ایسی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔